Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th उर्दू ब्रिज कोर्स जमात दहम मज़मून उर्दू का ब्रिज कोर्स है। डे 45 45वां दिन है। टेस्ट 3 तीसरा टेस्ट है। मुकम्मल वजाहत और जवाबात देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जमात दहम तीसरी जाँच मजमूई क़दर पैमाई हिस्से अवल नस्र मजमूई नंबरात 30। सरगर्मी नंबर 1 दर्ज झैल इख्तिबास का बग़ौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है इख्तिबास के हवाले से रवां खाका मुकम्मल कीजिए। क़िस्मत बेग नस्ल के लिहाज से, पेशे के लिहाज से, उम्र के लिहाज से, तबीयत के एतबार से। इसके जवाबात है नस्ल के लिहाज से मुग़ल, पेशे के लिहाज से खानसामा, उम्र के लिहाज से बूढ़ा, तबीयत के एतबार से कभी बच्चा कभी जवान। महाराजा ये कहकर तो तुमने हमारे तजस्सुस की आग को और भड़का दिया है। क़िस्मत बेग हम तुम्हारी रुदाद ज़रूर सुनना चाहेंगे। क़िस्मत बेग फिर आह भरकर आपके हुक्म से मुंह मोड़ना गुस्ताखी के मुतरादिफ है। आपका इसरार है तो सुनिए। मैं एक आदमी हूँ, नस्ल के लिहाज से तैमूरी मुग़ल हूँ, पेशे के लिहाज से यहाँ ताजमहल होटल का खानसामा हूँ, उम्र के लिहाज से बूढ़ा हूँ, तबीयत के एतबार से कभी बच्चा होता हूँ और कभी जवान। शब व रोज़ मेरी कोशिश रहती है कि एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारूँ। झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, जुल्म और बेरहमी से बचता हूँ, खिदमत खल्क़ को अपना मकसद ज़िंदगी मानता हूँ। अगरचे फ़कीर हूँ लेकिन दिल के तख्त पर शहंशाह हूँ। महाराजा हम पहले ही समझ गए थे कि तुम में कोई ख़ास बात है। तुम मामूली हैसियत के आदमी नहीं हो सकते। मगर ये जानकर मज़ीद हैरत हुई कि तुम तैमूरी ख़ानदान से हो। बे है आपके नज़दीक एक अच्छे इंसान की क्या पहचान होनी चाहिए? तबद्दुल व इख्तिलाफ़ दुनिया की इंतहाई अहम व नुमाया खसूसियात होनी चाहिए। कहीं किसी की पैदाइश हो रही है तो कोई मौत के आगोश में जा रहा है, कहीं कोई बस्ती आबाद हो रही है तो कोई उजड़ रही है, कोई अमीर गरीब गुर्बत व इफलास के हालात का शिकार हो रहा है तो कोई गरीब सरवत व अमानत की बुलंदियाँ तय कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया हमें वक्त नशीब व फराज के मुज़ाहिर पेश करती है। किसी भी चीज़ और फ़र्द को सबात हासिल नहीं है, लिहाजा हमें बड़ी एहतियात और परवाह के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छे हालात में फ़ख्र व गुरूर में मुब्तला नहीं होना चाहिए और ख़राब हालात में कम हिम्मत और मायूस होकर नहीं रहना चाहिए। सरगर्मी नंबर 2 अलिफ झैल की नज़्म का बग़ौर मुताला करें और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल करें। पहला है इस नज़्म में आए हुए हिंदी अल्फाज चुनकर लिखें, उनके सामने इनके मानी लिखें। पहला है मूरख नादान, दूसरा है रूप रंग, तीसरा है जीवन ज़िंदगी, चौथा है दिल मन, पांचवा है बीन गीत, छठा है साथी संगत। चलिए नज़्म पढ़ते हैं। दाता दे दे ज्ञान हमारा मन मूरख नादान, जीवन काम की बहती धारा, जीवन ध्यान का रूप है प्यारा, इसकी क्या पहचान हमारा मन मूरख नादान, जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई है बात इकहरी, देख के दिल हैरान हमारा मन मूरख नादान। जब भी मधुर बीन कोई बोले, बेबस दिल सुनते ही डोले, भेद का किसको ज्ञान हमारा मन मूरख नादान। नाच गीत एक रात के साथी, सब है सुख की बात के साथी, संगत के सामान हमारा मन मूरख नादान। ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, एक पहेली कैसे बूझे, बूझ बूझ हलकान हमारा मन मूरख नादान। बे का सवाल है ज़िंदगी एक पहेली है, इस पर तबसरा करें। इसका जवाब है ज़िंदगी एक पहेली है और इस पहेली को बूझना हर कस व नाकस के बस का काम नहीं है। मुफक्रीन और फ़िलासफ़र ने इसे अपनी फ़िक्र और सोच के मुताबिक समझने की कोशिश की है, मगर एक आम आदमी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझ ही नहीं पाता है। ज़िंदगी के कई रूप होते हैं, बदलते हालात और ज़माने के लिहाज से वो रूप बदल बदल कर सामने आती है, इसलिए इसे हर रूप में पहचान लेना आसान नहीं होता। इसी बात को मौजू बनाकर शायर ने ये गीत लिखा है और खुदा से दुआ की है
کہ اے خدا مجھے وہ علم اور شعور عطا فرما جس سے میں زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکوں۔ حصہ غزل ہے سرگرمی 3 الف ذیل کی غزل کا بغور مطالعہ کریں اور دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کریں۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئی، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ گو نامہ بر سے خوش نہ ہو اپر ہزار لشکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کیجئے۔ پہلا ہے خاطر سے بلحاظ سے میں مان تو گیا۔ دوسرا ہے جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ تیسرا دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں۔ چوتھا ہے افشائے راز عشق میں، جواب ہے گو ذلتیں ہوئی۔ بے ہے درج ذیل شعر کی تشریح کیجئے۔ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار لشکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ اس کا جواب ہے دوست تک پیغام رسانی کے لیے قاصد کی ضرورت ہوتی ہے، مگر شاعر کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں قاصد ہی معشوق پر فدا نہ ہو جائے، لیکن یہاں ایسا نہ ہی ہوا۔ نامہ بر نے شاعر کا کام بالکل دیانتداری کے ساتھ کیا۔ شاعر کا تعارف اور اس کے جذبات کی ترجمانی مکمل طور پر کر دی۔ اس میں دوست بری طرح برہم بھی ہوا اور شاعر کے تعلق سے پیدا ہونے والی ناراضگی اور غصے کا بھرپور اظہار نامہ بر پر ہی کر دیا۔ شاعر اس بات پر مطمئن ہے کہ دوست نامہ بر کو خوب لتاڑا، یعنی نامہ بر اور دوست کے درمیان عشق کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، ورنہ غالب کے یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ حصہ ربائی، دیکھیے یہ ربائی نہیں ہے بلکہ خطہ ہے۔ سرگرمی 4 الف ذیل کے خطہ کا بغور مطالعہ کریں اور دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کریں۔ پہلا ہے استحسانی خاکہ مکمل کیجئے۔ شعری اقتباس: صنف خطہ ردیف جیے قافلہ ملا، دوسرا قافیہ جلا۔ نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، وہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، اس مصرعے کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے اگر ہم جیے تو ان ستم گروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور نظر ملا کے جیے۔ اگر اس کی پاداش میں ہمیں اپنی زندگی کے متعین دنوں میں سے ایک رات کم جینا پڑا تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے امر کیا کم باعث فخر ہے کہ ہم نے ایک ذرّی عہد کا آغاز کیا، مشعلیں جلا کر ظالمانہ نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، اور ہمارا یہ اقدام آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا ہے۔ حصہ قواعد سرگرمی نمبر 5 پہلا ہے صنعت تلمیحی کی تعریف مع مثال لکھیے۔ دوسرا ذیل کے سابقے اور لاحقے سے دو الفاظ لکھیے۔ گاہ عید گاہ، دوسرا ہے بدکار۔ صنعت تلمیح: جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیت کا ذکر کرتا ہے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ مثال: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وضاحت: درجہ بالا شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ صنعت تلمیح ہے۔ حصہ تحریری مہارت اشتہار نویسی سرگرمی نمبر 6 الف درج ذیل نکات کی مدد سے اشتہار تیار کیجئے۔ عنوان: ساڑیوں کا سیل، تاریخ 30 جون سے 2 جولائی 2021، وقت صبح 11 بجے سے رات 8 بجے تک، بمقام آگرہ روڈ دہلی۔ اشتہار میں مذکورہ نکات کے علاوہ آپ اپنے نکات بھی شامل کر سکتے ہیں۔
گلشن ساڑی سیل آپ کی شان، شہر کی پہچان، عمدہ و نفیس، دلکش و دیدہ زیب، بمقام آگرہ روڈ، دہلی ایک، وقت صبح 11 بجے سے رات 8 بجے، 30 جون سے 4 جولائی تک۔ اس میں میسور سلک، بنارسی ساڑی، پیٹھنی ساڑی میسر ہیں۔ بے کہانی نویسی پہلا ہے، درج ذیل نکات کی مدد سے کہانی تیار کیجیے۔ زرین کا ٹرین میں چڑھنا، بھیڑ ہونے کی وجہ سے گر جانا، لوگوں کی بے کسی، دونوں ٹانگوں کا کٹ جانا، حوصلہ نہ رہنا، ڈاکٹر بننے کا عزم کرنا، انتھک محنت کرنا، ڈاکٹر بننا، باعزت مقام پانا، لوگوں کے لیے مثال۔ سیما زرین ایک ذہین طالبہ تھی، وہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی، پلیٹ فارم پر بہت بھیڑ تھی، بھیڑ ہونے کی وجہ سے ٹرین پر سوار ہوتے وقت ٹرین سے گر پڑی اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی۔ لوگ بے بسی سے اسے دیکھتے رہے، لیکن اس نے حوصلہ نہ ہارا، صحت مند ہونے کے بعد ڈاکٹر بننے کا عزم کیا۔ نیوز 18 کی ایک رپورٹ کے مطابق سیماب زرین کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ سیماب کی والدہ انجم ناز پروین گھریلو خاتون ہیں، جبکہ اس کے والد شاہد اقبال پیشے سے باورچی ہیں۔ شادی و دیگر تقریبات کے موقع پر شاہد اقبال مہمانوں کے لیے انواع اقسام کے لذیذ کھانے تیار کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ 4 ماہ سے ان کا یہ کاروبار بالکل ٹھپ پڑا ہے۔ سیماب زرین اپنے والدین اور 7 بہنوں اور 2 بھائیوں کے ساتھ 2 چھوٹے کمروں پر مشتمل مکان میں رہتی ہے۔ سیماب کی والدہ کہتی ہے کہ سیماب زرین بچپن سے ذہین ہے اور روزانہ 8 گھنٹہ مطالعہ کرتی ہے۔ سیماب کے والد شاہد اور والدہ انجم پروین کی خواہش ہے کہ اس کے جگر کے ٹکڑے مستقبل میں مزید کامیابی کی منازل طے کریں اور گھر والوں کے ساتھ ساتھ قوم و ملک کا نام روشن کریں۔ سیماب زرین کی اس کامیابی سے بہت خوش ہیں اور مستقبل میں ایک سرجن بن کر عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ سیماب زرین نے میٹرکولیشن امتحانات کے تمام مضامین میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ سیماب زرین کی کامیابی سے اس کے گھر والے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ جیسے جیسے سیماب کی کامیابی کی خبر اس کے رشتہ داروں کو مل رہی ہے، داد تحسین کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر کوئی اس کی تابناک مستقبل کی دعائیں کر رہا ہے۔ محلہ اور شہر کا نام روشن کرنے پر پرسٹولی محلہ کمیٹی کی جانب سے بھی سیماب کے اعزاز میں ایک استقبالیہ پروگرام کیا گیا اور اسے مبارکباد پیش کی گئی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔